بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں ریپیٹڈ کوشچن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اسلامک سٹڈیز کے حوالے سے سوال ہوا صلاۃ استسقاء کے حوالے سے کہ صلاۃ استسقاء یا نماز استسقاء کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو صلاۃ استسقاء نماز کی ایک مخصوص قسم ہے جو اللہ رب العزت سے بارش طلب کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ پوچھا گیا تھا۔ اس کی ترتیب یہ تھی کہ یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پڑھی اور پڑھی اس طرح کہ تمام صحابہ کرام کو شہر سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ وہاں پر ایک لک و دک صحرا میں نماز کی 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور نماز پڑھی، اللہ رب العزت سے بارش کی طلب کی، لمبی دعا کی۔ تو صلاۃ استسقاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو مد نظر رکھ کے پڑھی جاتی ہیں۔ تمام اہلیان شہر وہ شہر سے باہر نکل کر کسی میدان میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت سے بارش کی طلب کرتے ہیں۔ تو بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ استسقاء یا نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ صوبائی محتسب یا پروونشل اومبڈسمین، محتسب کو انگریزی زبان میں اومبڈسمین کہا جاتا ہے۔ صوبائی محتسب کے نام کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ بلوچستان کا صوبائی محتسب کون ہے اور اس کا کام کیا ہے۔ صوبائی محتسب نظر بلوچ ہے۔ صوبائی محتسب بلوچستان کے نظر بلوچ ہے اور محتسب کا کام یہ ہوتا ہے کہ مختلف سرکاری محکموں میں جو ناانصافیاں ملازمین کے ساتھ کی جاتی ہے اس حوالے سے کیس جو ہے وہ صوبائی محتسب کی عدالت میں دائر کیے جاتے ہیں۔ تو صوبائی محتسب ان کا فیصلہ کرتا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ جبکہ وفاقی سطح پر بھی ایک محتسب جو ہے احتساب کرتا ہے۔ یہ محتسب کا لفظ احتساب سے نکلا ہے اور یہ محکمہ سب سے پہلے اگر پوچھا گیا کس نے قائم کیا، یہ صدر ضیاء الحق کے دور میں یہ محکمہ قائم ہوا۔ داسو ڈیم کے واقعہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ سب سے پہلے داسو ڈیم کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ داسو ڈیم کہاں واقع ہے۔ یہ کوہستان میں واقع ہے۔ یہ کوہستان میں واقع ہے اور یہاں پر ایک بہت بڑے ڈیم پر پاکستان اور چائنا کا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے۔ بہت بڑا ڈیم بن رہا ہے، اس کو داسو ڈیم کہا جاتا ہے جو پاکستان کے علاقے کوہستان میں واقع ہے۔ کوہستان کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کوہستان سے کیا مراد ہے۔ 2 الفاظ پر مشتمل ہے، کو اور ہستان، یعنی پہاڑوں کی سرزمین۔ چونکہ یہاں پر پہاڑ زیادہ ہیں اس لیے اس علاقے کو پہاڑی علاقہ یا کوہستان، پرشین زبان میں کوہستان کہا جاتا ہے۔ تو واقعے کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، یہاں پر 14 جولائی 2022 کو ایک بہت بڑا اٹیک ہوا جس میں 9 چائنیز انجینئر جو ہے وہ ہلاک ہوئے اور پاکستانی فوج کے جو سپاہی ہیں وہ بھی یہاں پر شہید ہوئے۔ علاوہ ازیں جنرل جو عوام ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا، وہ بھی جو ہے شہید ہوئے اس واقعے میں۔ یعنی یہ واقعہ جو تھا پاک چین جو کوریڈور بن رہا ہے سی پیک کے حوالے سے یا پاکستان چین دوستی کو متاثر کرنے کے حوالے سے دہشت گردانہ حملہ ہوا، اس کو داسو ڈیم ٹریجڈی یا داسو ڈیم کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ ڈی این اے کے حوالے سے سوال ہوا، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، ڈی این اے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ یہ سٹینڈ کرتا ہے ڈی این اے کے لیے۔ سائفر کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ گزشتہ کئی مہینوں سے جو ہے وہ سائفر کی گونج ہے ہمارے میڈیا میں۔ what do you know about سائفر، انگریزی زبان کا لفظ سائفر۔ تو تعریف آپ نے کس طرح کرنی ہے؟ تعریف آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ بیرونی ممالک جو سفیر ہوتے ہیں، سفیر وہاں کسی بھی ملک میں کسی بھی اعلیٰ حکومتی عہدیدار کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان کی نیگوسیشن ہوتی ہے، گفت و شنید ہوتی ہے، اس حوالے سے ان گفت و شنید کو جو ہے ریٹن شکل میں اپنے ملک میں رپورٹ کرتے ہیں، اس کو سائفر کہا جاتا ہے۔ بالفرض یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ یہ جو سائفر کی گونج ہے عمران خان اور موجودہ حکومت کے حوالے سے کہ امریکہ سے ایک سائفر آیا تھا، اس سائفر کے حوالے سے جو ہے عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ یہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی اس پر کافی بریفنگ دی، یعنی پاکستان کے ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں امریکہ میں،
انہوں نے امریکی اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ اپنی ملاقات کی رودات جو ہے وہ ایک خط ریٹن شکل میں پاکستان کو بھجوائی. تو اس ریٹن پیپر کو یا اس لیٹر کو جو ہے وہ عمران خان نے مجمع عام میں دکھایا. یعنی یہ سائفر ہے، ایک دھمکی ہے جو امریکہ سے بھیجی گئی کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کی حکومت کو ختم کریں گے. تحریک انصاف اور عمران خان کا یہ بیانیہ تھا. جبکہ جو پی ڈی ایم ہے یا موجودہ حکومت ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک جنرل روٹین کا لیٹر تھا جو کسی اعلیٰ سفارتی عہدیدار کی طرف سے بھیجا گیا تھا. پاکستان میں کل ہائی کورٹ کی تعداد کتنی ہے؟ تو اسٹوڈنٹ نے غلطی سے 4 بتائے تھے کہ چونکہ گلگت بلتستان کے حوالے سے وہاں پر فی الحال ہائی کورٹ کا کوئی ترتیب نہیں ہے، تو یہ 5 ہے. کل ہائی کورٹ جو ہے وہ 5 ہے. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس میں ایڈ کیا جائے. باقی جو 4 صوبوں میں فل فلنگ جو ہے وہ ہائی کورٹ اس وقت کام کر رہے ہیں. گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی وہاں پر کورٹ موجود ہے، لیکن ایک فل فلنگ جس کو مکمل اختیارات دے گئے ہوں ہائی کورٹ موجود نہیں. اس لیے ملک پاکستان میں اس وقت 5 ہائی کورٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ تمام ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اسپائسز یعنی زیر اہتمام کام کرتے ہیں. اگر ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا مقصود ہو تو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور سپریم کورٹ اس پر اپنی رولنگ دے سکتی ہے. پی ای سی کے حوالے سے سوال ہوا تھا. پی ای سی ابھی یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، پی ای سی کافی چیزوں کے لیے جو ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے، یعنی یہ ایبریویشن. لیکن یہاں پر چونکہ وہ گفتگو کا موضوع یا کنٹیکٹ جو ہے وہ چونکہ وہ اسٹوڈنٹ انجینئرنگ سے متعلق تھا، اس کا تعلق جو ہے بلانگ ٹو انجینئرنگ کرتا تھا، اس لیے یہاں پر اس کے معنی ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل. پی ای سی پاکستان انجینئرنگ کونسل. وی سی وومن یونیورسٹی سے، بلوچستان کی جو وومن یونیورسٹی ہے ایس بی کے کے حوالے سے سب سے پہلے پروننسیشن کا یہ ایبریویشن کا پوچھا گیا تھا. سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی، سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی، سردار بہادر خان. وی سی کے حوالے سے سوال ہوا تھا. میڈم ساجدہ نورین جو ہے وہ اس وقت اس وقت سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی جو بلوچستان کی بہت بڑی وومن یونیورسٹی ہے، اس کی وائس چانسلر ہے اور اس کی چانسلر گورنر بلوچستان ہے. کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ ایک ٹرمینالوجی ہے پولیس میں کمیونٹی پولیسنگ، اس کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ تو کمیونٹی پولیسنگ ایک اس طرح کا جو ہے وہ پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے یا ایک پالیسی ہے پولیس کی کہ پولیس اور عوام کے درمیان ہمانگی پیدا کی جائے. کس طرح پولیس اور عوام کے درمیان ہمانگی پیدا کی جا سکتی ہے اور عوام کے دلوں میں پولیس کے لیے محبت اور جو ہے عقیدت کے جذبات کس طرح پروان چڑھائے جا سکتے ہیں. اس ٹرمینالوجی کو پولیس کمیونٹی یا کمیونٹی پولیسنگ کہا جاتا ہے. اس کو آپ نے لازمی جو ہے وہ فوکس کرنا ہے کیونکہ یہ سوال بار بار پوچھا گیا ہے. کمیونٹی پولیسنگ، پولیس اور کمیونٹی کے درمیان ہمانگی پیدا کرنا. ورلڈ کپ فٹ بال کا آغاز کب ہوگا؟ بہت آپ کے انٹرویو کے دوران ہے. 20 نومبر کو قطر میں جو ہے ورلڈ کپ کا آغاز ہوگا. سوال یہ پوچھا گیا تھا پہلا میچ کس کے درمیان ہے؟ پہلا میچ میزبان قطر اور ایکواڈور کے درمیان ہے. اور یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ کب سے کب تک کھیلا جائے گا؟ فکس ڈیٹ جو ہے انہوں نے پوچھی تو فکس ڈیٹ جو ہے وہ 20 نومبر سے شروع ہوگا اور 18 دسمبر کو اس کا فائنل جو ہے وہ قطر میں کھیلا جائے گا. دنیا کی آبادی کے حوالے سے سوال ہوا تھا. یہ کل ہی کا سوال ہے کہ دنیا کی آبادی 8 ارب ہونے کا اعلان کب کیا گیا اور یہ کب ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 14 اور 15 تاریخ کی درمیانی رات کو 12 بجے، جیسے ہی 12 بجے ہوئے یعنی 15 تاریخ کا آغاز ہوا، 15 نومبر کو دنیا کی آبادی 8 ارب ہونے کا اعلان کیا گیا. 8 ارب اس وقت ہوئی. ملک کے وزیر دفاع کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ ملک کے جو ڈیفنس منسٹر ہے، وزیر دفاع ہے، وہ کون ہے؟ ان کا نام خواجہ آصف ہے اور یہ بلونگ کرتے ہیں
خواجہ محمد آصف یہ بلونگ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ. آئی کیو لیول کے حوالے سے سوال ہوا تھا, وٹ ڈو یو نو اباؤٹ آئی کیو, اور آئی کیو اسٹینڈ فار انٹیلیجنٹ کوٹینٹ لیول. یہ کسی بھی شخص کا جو ہے وہ ذہنی رجحان کے حوالے سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, یا اس کی برین پاور ہوتی ہے, اس کی یادداشت پاور ہوتی ہے, اس کی میموری پاور ہوتی ہے کہ کوئی شخص کتنا زیادہ گین کرتا ہے, اس کی یادداشت کی قوت کتنی ہے. اس کو آئی کیو لیول یا انٹیلیجنٹ کوٹینٹ کہا جاتا ہے. کلی کچہری کے حوالے سے سوال ہوا کہ پولیس کے حوالے سے ایک ٹرمینالوجی ہے کلی کچہری, اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کلی کچہری کسی بھی ضلعی انتظامیہ کی طرف سے, پروونشل انتظامیہ کی طرف سے, یا پولیس انتظامیہ کی طرف سے ایک میٹنگ, ایک اوپن ڈسکشن کا آغاز ہوتا ہے, ایک اوپن ڈسکشن کا انعقاد ہوتا ہے جس میں عوام کے مسائل سنے جاتے ہیں, چاہے وہ آئی جی کی طرف سے ہو, وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہو, صدر کی طرف سے ہو, یا پولیس کے کسی اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے ہو. اس کو کلی کچہری کہا جاتا ہے, جس میں عوام اپنے مسائل, ان کو درپیش مسائل جو ہیں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اور ان کو حل کرنے کی ایٹ دا اسپوٹ اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میٹنگ کو کلی کچہری کا نام دیا گیا ہے. پولیس کے حوالے سے سوال ہوا تھا سیریل کلنگ. سیریل کلنگ, وٹ ڈو یو نو اباؤٹ سیریل کلنگ. یہ سیریل کلنگ کیا ہے, اور یہ جو ہے یہ جرائم سے تعلق رکھتا ہے, اور اس کا تعلق جو ہے وہ سی ٹی ڈی یا پولیس کے ساتھ ہے. سیریل کلنگ کی جو سمپل مثال ہے وہ یہ ہے کہ کسی خاندان کے افراد کو یکے بعد دیگرے ٹارگیٹ کیا جائے اور ان کو قتل کیا جائے, اس کو سیریل کلنگ کہا جاتا ہے. یا کسی مخصوص خطے میں, کسی مخصوص علاقے میں, ایک ٹارگیٹڈ ایریا میں جو ہے وہ یکے بعد دیگرے قتل ہوں, اور ان قتلوں کو بھی جو ہے وہ سیریل کلنگ کا نام دیا جاتا ہے. یعنی یکے بعد دیگرے لوگوں کو کسی مخصوص ایریا میں, یا کسی مخصوص خاندان یا کسی مخصوص پارٹی کے افراد کو قتل کیا جانا, اس کو سیریل کلنگ کہا جاتا ہے. آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے فیڈ بیک آ رہے ہیں کہ سر یہ سوالات پوچھے گئے, یہ سوالات پوچھے گئے, نہایت آسان سوالات ہیں, اسلامیات کے حوالے سے بلونگ کرتے ہیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں, حج کے کتنے ارکان ہیں. ان تمام چیزوں کو ہم نے انٹرویو کوچنگ کلاس, جو آپ کی کلاس جس کو میں وہاں پر وائٹ بورڈ کو مطلب ٹچ کرتا ہوں, اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ میں نے پڑھائی ہیں. تو یہاں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کا وقت بھی ضائع نہ ہو, اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے جن کے سوالات جو ہے وہ نہیں ہیں. مثلا یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کمیونٹی پولیسنگ جو ہے یہ ایک مشکل ٹرم ہے, یا سیریل کلنگ ہے, یا کلی کچہری ہے, یا ناسو ڈیم جو ٹریجڈی ہے, یا صلاۃ استسقاء ہے, یا آبادی, اسی طرح جو ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل. میں ان چیزوں کو کوشش کرتا ہوں, ٹچ کرتا ہوں, اور آپ کی گوش گزار کراتا ہوں, جو کچھ مشکل ہو, جو کچھ ٹف ہو. اور آسان چیزیں, جو آسان سوالات ہیں وہ تو آپ جنرل وہاں پر مختلف اسٹوڈنٹس یا مختلف بکس کو کنسلٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ کرنٹ افیئر کے حوالے سے جو سوال ہو, یا وہ والے سوال ہو جو کچھ ٹف ہو, مشکل ہو, ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آخر میں بتاتا چلو کہ چینل کو سبسکرائب کریں, اور سائڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں, تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو اس میسج, اس پیغام کے ساتھ کہ گڈ لک فار یور کمنگ انٹرویو.